السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا، اس لیے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ نسلوں سے مانگتے چلے آتے ہیں اور وہ مانگتے ہی رہتے ہیں، لیکن مانگنے کے لیے بس صرف توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ آپ نے وہ 10,000 گھنٹوں والا نظریہ تو سنا ہوگا کہ کسی بھی فیلڈ میں 10,000 گھنٹے لگا دو تو آپ اس کے ماہر بن جاتے ہیں۔ اگر آپ روز کا 1 گھنٹہ اللہ کی یاد میں لگاتے ہیں تو قریباً 30 سال میں اس تعلق کو 10,000 گھنٹے دیں گے۔ دعا کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ اب جب اللہ سے نماز میں تہجد میں ملاقات ہوگی تو یوں عرض کروں گا، ایسے بات شروع کروں گا، ایسے ختم کر دوں گا، ایسے دیکھوں گا، ایسے رونے کی اداکاری کروں گا۔ آپ کی اگر بادشاہ و زیر عظیم یا صدر سے ملاقات طے ہو جائے تو آپ کتنی بار اپنی گفتگو کی پریکٹس کرتے ہیں، کتنی بار آئینے کے سامنے بولتے ہیں، ذہن میں بار بار سچویشن کی فلم چلاتے ہیں کہ کوئی جملہ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے۔ دعا کم از کم 100 بار مانگنی چاہیے اور پوری ہو جائے تو 1000 بار شکر کی۔ ہم اس قابل نہیں تھے، ان کا کرم ہوا کہ عنایت ہو گئی، اور اگر 100 بار نہیں مانگ سکنا تو قبول نہ ہونے کا رونا بھی نہیں چاہیے۔ یہی تو پتہ نہیں لگتا کہ نماز کے بعد دعا پہلے مانگی ہے یا ہاتھ چہرے پر پہلے پھیرے ہیں، اور شکوہ یہ ہے کہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک چھوٹا بچہ صرف ایک دن میں 400 بار کم از کم ماں کو پکارتا ہے۔ اللہ کو اتنی بار بھی نہیں پکار سکتے جتنا دن میں ایک 3 سال کا بچہ ماں کو پکارتا ہے۔ بھئی اللہ کیوں نہیں دے گا؟ اس سے آپ کو کیا دشمنی ہے؟ اس نے خود کہا ہے، ماں سے زیادہ چاہتا ہوں، مجھ سے مانگو، اور خبردار کسی اور سے نہ مانگنا۔ میرے اختیار میں سب کچھ ہے، میرے خزانے میں کوئی کمی نہ ہوگی، مانگو، مجھ سے مانگو۔ اب وہ خود ہی مانگنے کا کہے، خود ہی بلائے، کسی اور سے مانگنے کو منع کر دے اور پھر بھی نہ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ جب روتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے تو وہ اسے گلے لگا لیتی ہے، اور بڑے بچوں کو ڈانٹ اور مار پڑتی ہے۔ بہت مرتبہ شرارت چھوٹے کی ہوتی ہے، مگر وہ پہلے روتا ہوا آ گیا اور گلے لگ گیا۔ ماں کو پتہ لگ بھی جائے تو بھی وہ کچھ دیر گلے لگا ہی رکھتی ہے، مگر کسی کے حوالے اپنا بچہ نہیں کرے گی۔ آپ کو کسی نے منع کیا ہے، آپ بھی روتے ہوئے چلے جائیں اللہ کے پاس، آپ بھی پہل کر دیں۔ جسے رب نے اپنا کہہ دیا، دنیا کائنات اس کی ہوئی۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں پڑھیں۔ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ بڑی تکلیف آ پہنچی، اور آپ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، جو چاہے دے دے، ہم تیرے فقیر ہیں۔ اور جب 950 سال کی محنت کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا کہ انہیں دیس نکالا دے تو قدرت نے سائیڈ لے لی۔ ارضیاتی ماہرین کے مطابق اس وقت دنیا میں 40 کروڑ سے لے کر 20 ارب تک کی آبادی تھی۔ اللہ نے 7-8 لوگوں کو ایک طرف کر دیا اور کم از کم 40 کروڑ انسان اور 100 ارب جانوروں کو غارت کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب میری مدد کرے گا، تو فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اللہ نے کب ساتھ نہیں دیا؟ کبھی ابابیل بھیجی تو کبھی پتھر برسائے، کبھی ہوائیں بھیجی تو کبھی سمندر چاک کر دیے، کبھی بدر و احزاب میں فرشتے اتار دیے تو کبھی پانی نکال دیا، کبھی دلجوئی کے لیے سونے کی ندیاں برسا دی تو کبھی پورا ملک ہمارے حوالے کر دیا، اور پھر بھی ہم بے وفا نکلے۔ بچہ جب ماں باپ کے ساتھ جاتا ہے تو اسے پہننے اوڑھنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی۔ کوئی پھٹے کپڑے اور بھوکے تن کو دیکھ کر بچے پر تانے نہیں کسے گا، سب باپ سے پوچھیں گے۔ اللہ کو ماننے والے، اس پر یقین رکھنے والے، اس سے دعا مانگنے والوں کو دنیا کے طعنوں کا ڈر نہیں رہنا چاہیے۔ وہ بہت مہربان ہے، قدردان ہے، کیا وہ آپ کی نہیں سنے گا؟ اس لیے جا کر دعا مانگیں، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیجیے۔ بھول جائیں اپنے گناہ اور بھول جائیں اپنی نیکیاں، مانگیے میرے رب سے اس کی رحمت کی طفیل۔ یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ ندی ابشار، یہ دریاؤ پہاڑ، یہ باغ و بہار، یہ چرند و پرند، ان کا بھی کوئی رب ہے کہ نہیں؟ اس رب سے اسے مانگ لیں، اس کی پناہ میں بیٹھ جائیں، بے شک اس کی پناہ بڑی چیز ہے۔ تو جا کر دعا مانگیں، جا کر دعا مانگیں۔ آپ کو اللہ سے مانگنا نہیں آتا، اس لیے آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آئی ہوپ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔
میں لے کے آؤں گی ایک اور نئی ویڈیو۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔